إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاري رحمه الله تعالى. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس ایمان میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کامل ایمان والا ہونا زیادہ پسندیدہ ہے. ایمان کے درجات ہے، کمزور ایمان، قوی ایمان اور ایمان کے متعلق محنتیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروائی جاتی ہیں. بندہ کرتا ہے اور اس کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور جب کامل اور مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اور رحمتیں، برکتیں اسی کی بنیاد پر نازل کی جاتی ہیں. یہ چیز پہلی قوموں کے اندر بھی تھی. پیغمبروں کے ذریعے سے محنت ہوتی تھی، پیغمبر محنت کرتے تھے، لیکن ایک عجیب ماحول بھی تھا، عجیب قسم کی ذہنیت کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، عجیب نظریات تھے، عجیب خیالات تھے، اور ان کی سوچیں ایسی تھی کہ بعض چیزوں کو اپنی طرف سے اور اپنے خیال سے اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس کو لعنت والا سمجھتے تھے، اور اس سے پرہیز کیا جاتا تھا. پچھلی قوموں سے یہ نظام چلا آ رہا ہے. جہاں ایمان اور توحید کی محنت تھی تو ساتھ میں یہ بھی محنتیں ہوا کرتی تھی، شیطانی محنتیں، کہ لوگوں کے نظریات اور خیالات اس طریقے سے بنا دیے جاتے تھے کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ باتیں ملتی ہیں. ہماری امت کے اندر بھی ایسے خیالات اور ایسے نظریات بھی پائے جاتے ہیں. جیسے آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے، سفر کا مہینہ، اس کے تعلق سے بھی کچھ ایسے وہم اور ایسے نظریات بنے ہوئے ہیں کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس میں شادی بیاہ کرنا، کوئی خوشی کا موقع کرنا اور جمع ہونا، دعوت کرنا، یعنی ہر ایسا کام جس کو سیلیبریٹ کہا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، اس کام کے کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے. محرم کے مہینے کے تعلق سے بھی کچھ ایسی عجیب واقعات اور ایسی عجیب باتیں ملتی ہیں کہ لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے نظریات ایسے ہوتے ہیں. سب لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ تاکہ وہ جس نظریات پر قائم ہے، صحیح نظریات حاصل ہے، اس پر قائم دائم رہے. اللہ کا احسان مانے کہ ہمارے دل دماغ ایسے خیالات سے پاکیزہ ہیں. محرم کے مہینے کے اندر شہادت جو پیش آئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور نبوت کے 72 افراد، نبوت خاندان کے جو 72 افراد شہید کر دیے گئے، اس بڑے حادثے اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ اس کے تعلق سے عجیب و غریب خیالات میں مبتلا رہتے ہیں کہ پیغمبر کے گھرانے کے 72 افراد شہید ہوئے، ہم اس مہینے میں کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟
امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، ہم اس مہینے میں کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ اس طریقے کے خیالات بنے ہوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ محرم کی فضیلت اور محرم کے تعلق سے جو باتیں بیان ہوئی ہے وہ شہادت کے واقعے سے پہلے سے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے شہادت کا واقعہ پیش آنے سے کچھ اور تعلقات بن گئے ہوں۔ محرم کا مہینہ تو شہادت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی فضیلت والا بیان کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مان لو شہادت پیش آئی ہے تو مقام ملا ہے، مرتبہ نصیب ہوا ہے، 72 افراد کو شہادت کا مرتبہ ملا، امام حسین کو شہادت کا مرتبہ ملا، یہ کوئی غلط مرتبہ تو نہیں ہے، صحیح مرتبہ اور اونچا مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ تو اس تعلق سے لوگوں کے خیالات ایسے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے مہینے کے اندر بھی خوشی کے کاموں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت عجیب و غریب لوگوں کی جہالتیں اور نظریات تھے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو اپنے خیال سے اس کام میں کامیابی ہوگی نہیں ہوگی اس کو پہلے سے طے کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کہیں ان کو سفر کرنا ہوتا تھا تو سفر کے کام کے لیے جاتے تھے اور گھر والوں کو اپنے گھر پر چھوڑ کر جاتے تھے، تو ایک درخت تھا اس کی ٹہنی پر گراہ لگا کے جاتے تھے، گانٹھ مار کے جاتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تھے اور اگر وہ گانٹھ لگی ہوئی ہے، گراہ ایسی کی ایسی لگی ہوئی ہے، تو سمجھتے تھے کہ ہماری بیوی محفوظ ہے، پاک دامن رہی ہے۔ اور اگر گراہ کھل گئی ہے، وہاں موجود نہیں ہے، تو سمجھتے تھے کہ ضرور گھر میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ ایسے خیالات تھے۔ کوئی بڑا کام کرنا ہو تو بت خانے میں جاتے تھے اور وہاں تیر رکھے ہوئے رہتے تھے، کسی تیر کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، کسی تیر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، کوئی تیر خالی ہے اور بڑا ترکش ہوتا تھا، اس میں تیر سارے رکھے ہوئے رہتے تھے، اور جس بندے کو سفر کرنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، اس میں سے تیر نکال کر دیکھتے تھے۔ اگر لا لکھا ہوا آتا ہے تو سفر نہیں کرتے تھے کہ نہیں کرنا ہے، لا کے معنی نہیں، اور نام لکھا ہوا ہے تو خوش ہو جاتے تھے کہ ہمارا سکسیسفل سفر ہوگا، انجوائے کریں گے، اچھا رہے گا، تو اس حساب سے وہ سفر کو چلے جاتے تھے۔ اور خالی تیر نکلتا تھا تو ٹرائی کرتے تھے دوسری مرتبہ کہ دوسری مرتبہ ہم دیکھیں لا نکلتا ہے، نام نکلتا ہے، کس اعتبار سے ہمیں کام کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی طریقہ ان کا ہوتا تھا، پرندہ اڑاتے تھے، جہاں پرندہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کو کوئی بھی کنکری مار کے کسی طریقے سے اڑاتے تھے، اگر وہ داہنی طرف اڑ کے چلا جاتا ہے تو سمجھتے تھے کہ ہم اپنے کام میں کامیاب رہیں گے، اور اگر بائیں طرف جاتا ہے، لیفٹ میں جاتا ہے، تو سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ملتا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اور پرندہ اڑانا یہ بھی ایک روایت ہے، ان العیافۃ والترک والطیرۃ شرک، بعض حدیث میں من الجبت، کہ یہ سب شرکیہ کام ہے۔ بعض لوگ کرتے تھے زمین کے اوپر لکیریں کھینچتے تھے اور لکیروں کے نیچے لا نعم اس طریقے سے رکھتے تھے، اس پر کپڑا بچھا دیتے تھے، اور جسے کام کرنا اس سے کہا جاتا ہے کہ تم انگلی رکھو۔ جب وہ انگلی رکھتا تھا، اگر نعم والی لکیر پر انگلی رکھی ہے تو وہ کام کر لیتے تھے، اور لا جس لکیر کے نیچے لکھا ہوا ہے اس پر اگر اس کی انگلی آئی ہے تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ یہ سب نظریات تھے پہلے زمانے جاہلیت کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان کو آسمانی ہدایت بتائی، قرآن و حدیث کے طریقے بتائے، صحیح تعلیمات سے ان کو واقف کرایا کہ زندگی کیا ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، وہ سارے طریقے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ اسی لیے آپ نے وہ روایت جو میں نے پڑھی صحیح بخاری میں، آپ علیہ السلام فرماتے لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی بیماری اپنے آپ کسی کو لگ سکتی نہیں ہے، یہ لگنا اور پہنچنا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کوئی بیماری کسی کے جسم سے نکل کر دوسرے کے جسم میں ایڈ نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم ہو تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، ہمارے بہت سارے اونٹ ساتھ میں رہتے ہیں،
کسی ایک اونٹ کو خارش کھجلی کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے کو لگتی ہے، پھر تیسرے کو لگتی ہے، چوتھے کو لگتی، سارے اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کہنے کے حساب سے تیسرے کو اگر بیماری لگی کھجلی کی دوسری کی وجہ سے اور دوسرے کو لگے پہلے کی وجہ سے، تو پہلے کو بیماری کہاں سے آئی؟ پہلے اونٹ کو اگر کھجلی کی بیماری لگی تو وہ کہاں سے آئی؟ اس پر فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری متعدی اپنے آپ نہیں ہو سکتی ہے۔ ولا طیارہ، اور بدفعلی لینا، بدشگون لینا، جس کو گجراتی میں اپشگن کہا جاتا ہے، کسی بات سے غلط رزلٹ نکالنا، یہ اپشگن ہے، اور کسی بات سے صحیح رزلٹ لینا یہ شگن ہے۔ شگون بدشگون، شگن اپشگن، فعل بدفعل، یہ سب الفاظ کتابوں میں لکھے رہتے ہیں۔ تو نیک فعل اور بدفعل، نیک فعل لینا یہ تو صحیح ہے، کسی لفظ سے، کسی بات سے، کسی واقعے سے، کسی ٹائم سے اچھا رزلٹ اور اچھی مراد نکالنا، اس کی تو اجازت ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ یعجبنی الفعل، مجھے فعل نکالنا بڑا پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فعل نکالنا، اچھی تعبیر اور اچھا رزلٹ نکالنا، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الفعل، فعل کیا ہوتا ہے؟ شگن لینا یہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ طیبہ، پاکیزہ اور اچھی بات تم میں سے کوئی سنے اور اس بات سے اچھا رزلٹ نکالنا، یہ فعل ہے۔ مثال کے طور پر میں تھوڑا مضمون آسان کر کے سمجھاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی طرف سے ایک بندہ آیا، آپس میں عہد نامہ لکھوانے کے لیے، ایگریمنٹ کروانے کے لیے۔ تو قریش کی طرف سے جو بندہ آیا تھا اس کا نام سہیل تھا، اس کا نام سہیل تھا۔ ان کو آتا ہوا دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو اب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ سہیل یہ سہل سے بنا ہوا ہے، سہل کے معنی ہوتا ہے آسانی۔ تو آتے ہوئے صحابی کا نام سہیل تھا، ان کے نام سے نبی علیہ السلام نے اچھا رزلٹ نکالا کہ اب ہمارے لیے معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک صحابی بریدہ بن عمر، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، 70 سواروں کو ساتھ میں لے کر ملاقات کے لیے رات کے ٹائم میں آئے۔ جنگ کا ماحول چل رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ بریدہ میرا نام ہے۔ عربی میں بریدہ کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابو بکر اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہوگا، یعنی ہمیں جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم کون سے قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بنو اسلم قبیلے سے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اب ہمیں سلامتی نصیب ہو جائے گی، اور پھر کہا کہ تم بنو اسلم کی کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے، کس پریوار سے؟ وہ تو بڑا قبیلہ خاندان تمہارا اسلم ہے، لیکن اس سے بھی چھوٹا جو پریوار ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سہم ان کا نام ہے، سہم پریوار سے میرا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر اب ہمارے لیے حصہ نکل آئے گا، یعنی غنیمت کا مال آئے گا اور ہمیں اس میں سے حصہ ملے گا۔ یہ ہے اچھا رزق نکالنا۔ یہ ہے جو ایک قافلہ بن کے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اس کا نام کہتے ہیں قافلہ۔ حالانکہ قافلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے واپس لوٹنے والا۔ اگر وہ قافلہ جا رہا ہے تو اس کو تو ذاہبہ کہنا چاہیے۔ علماء جانتے ہیں ذاہبہ کے معنی ہوتا ہے جانے والا، اس کو تو جانے والا جا رہا ہے، اس کو تو ذاہبہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ اس کو کہا جاتا ہے قافلہ، واپس لوٹنے والا۔ تو وہاں سے بھی اس لفظ سے بھی صحیح رزلٹ یہ امید لگائی جاتی ہے کہ جا رہا ہے صحیح سلامتی کے ساتھ تو لوٹے گا بھی سلامتی کے ساتھ۔ یہ ہے صحیح تعبیر نکالنا، اس کو گجراتی میں شکن کہتے ہیں۔ اور برا فعل نکالنا اس کو گجراتی میں اپشکن کہتے ہیں۔
وہ تو بے شمار مثال ہے، بے شمار مثال ہے۔ بعض لوگ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اب سکن سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے نے دکان لگائی ہے، جا کے دکان کھولی، دکان کھولنے کے بعد ایک کسٹمر آیا، اس کے ساتھ بہت ساری مغز ماری ہوئی، رک جک ہوئی، سامان دکھایا، سب کچھ کرنے کے بعد مجھے نہیں لینا ہے، وہ چلا گیا۔ اب دکاندار کا مائنڈ کیا بنتا ہے؟ پورا دن خراب جائے گا۔ اب پہلو وہ آئے ہے کہ انہیں کہیں لیدو نہیں تو آخو دیوس آوت جوانوں سے، بات سمجھ رہے؟ اس کو کہا جاتا ہے اب سکن۔ دوسری مثال، بعض لوگ اور لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی لڑکی کی شادی ہوئی، کسی گھر میں بہو بن کر گئی، اور وہاں جانے کے بعد دوسرے دن ساس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ آنے والی عورت کے متعلق کیا سوچیں گے؟ لڑکی کے متعلق کہ آئی شاید بدانا مارے آ رہی، یا کسی کے جانے کے بعد کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے اوپر ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ہے اب شکر، اس سے منع کیا جاتا ہے، ایسے رزق نہ نکالے جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے سخت منع کیا ہے۔ وقت کے لحاظ سے سفر کے مہینے کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نکاح شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ کے ساتھ سفر کے مہینے میں شادی ہوئی۔ اس سے بڑھ کر سکسیس، کامیاب شادی کس کی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں شادی کرو تو اولاد نہیں ہوتی، حالانکہ ان دونوں کے ملنے سے امام حسن حسین پیدا ہوئے، اس سے عجیب و غریب شاندار اولاد کس کو مل سکتی ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ سنتے ہیں نا ہر جمعہ کو خطبہ میں، آپ سنتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت والوں کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ تو سفر کے مہینے میں شادی ہوئی، اولاد بھی ایسے ملی کہ جو جنت کے جوانوں کی سردار ہوگی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ منحوس سمجھنا اور اب شکن لینا اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ وہ تو وقت بھی منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی مرد کوئی عورت بھی منحوس نہیں ہوتی ہے، کوئی منحوس کا عقیدہ اور اب شکن کا عقیدہ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے۔ لا عطیہ لا، آپ نے صاف کہا کہ اب شکن لینے کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہمارے اسلام میں۔ شکن لیا جا سکتا ہے کہ تم اچھا رزلٹ نکالو، اس کی اجازت ہے۔ تو ہمیں سفر کے مہینے کے تعلق سے دل دماغ صاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سفر کو سفر مت کہو، سفر المظفر کہو۔ مظفر کے معنی ہوتا ہے کامیاب، سفر المظفر یعنی کامیاب مہینہ۔ اس لیے الفاظ بھی ایسے بولنے چاہیے کہ جس کا دل دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی تعلیمات دی ہے، اس لیے ہمارے ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نفع نقصان میں کسی کو مالک نہ سمجھے۔ اگر ہم نے کسی چیز کو نفع نقصان میں اس کو مؤثر سمجھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ کھلا شرک ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ الطیرۃ شرک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدفعل لینا اور شکر لینا یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو مؤثر نہیں سمجھتا ہے لیکن اپنے تجربات میں اور اپنے خیال سے اور کچھ مثالوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، کرنے والا تو اللہ ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ایسی سوچ بھی علماء لکھتے کہ مکروہ ہے، ایسی سوچ بھی نہ رکھی جائے۔ کوئی چیز نہیں ہے، نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمارا دل و دماغ، ہماری باتیں اس طریقے سے شرکیہ باتوں سے پاک صاف رہنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں ایسے کمپلیٹ ہوں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو ہی سمجھا جائے، اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر ذہن تبدیل ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس ہو گیا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک آیت میں آپ کو بتا دوں، اس کا جواب بھی دے دو، قرآن کریم میں ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ۔ یہ سورہ قمر کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ پاک ایک قوم کے متعلق تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا بھیجی،
فی یوم نحس مستمر، منحوس دن کے اندر اس پر ہم نے سخت ہوا کو بھیجا۔ تو نحوست کا عقیدہ اور اس کی سوچ جن کے دماغ میں ہوتی ہے وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ قرآن میں ہے فی یوم نحس مستمر، منحوس دن، ایسا تذکرہ تو قرآن میں ہے۔ اور جبکہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا سخرہ علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، یہ دونوں آیتیں اسی قوم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ ہم نے 7 راتیں اور 8 دنوں تک لگاتار ان پر ہم نے عذاب کو بھیجا ہے اور منحوس دن میں بھیجا ہے۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منحوس دن اس لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا گیا تھا وہ عذاب برزخ کے ساتھ متصل ہو گیا۔ یہ علماء کے لیے آسان ذرا الفاظ میں سمجھنا ہو تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کے بعد وہ مر گئے، اور جیسے ہی مرے تو قبر کا عذاب بھی ساتھ میں شروع ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو کہا گیا کہ منحوس دن میں۔ اور علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نحوست کا دین تھا تو ان کے حق میں تھا، باقی لوگوں کے حق میں کوئی نحوست کا دین نہیں۔ اور تیسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر اس ہفتے کو 7 دن اور 8 راتوں تک، 7 راتیں اور 8 دن تک جو عذاب آیا، اگر پورا ہفتہ پورا ویک منحوس مان لیا جائے تو پھر رمضان کا مہینہ کہاں جائے گا؟ عید کے دن کہاں جائیں گے؟ عرفہ کا دن کون سے دنوں میں سے آئے گا؟ جمعہ کا دن جو سب سے بڑا دن کہلاتا ہے وہ کس دنوں میں سے ہم نکال سکتے ہیں؟ یہ سب دنوں کی فضیلتیں موجود ہیں۔ اس لیے لاجک اور عقل میں آنے والی بات یہی ہے کہ اگر وہ دن منحوس تھا تو ان کے حق میں تھا، باقی لوگوں کے حق میں کوئی نحوست کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے نصیب فرمائے اور ہماری سوچ کو صحیح بنائے۔ کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔